خواتین و حضرات، آپ سے جو ویڈیوز کا سلسلہ آج کل چل رہا ہے، اس میں لرننگ پر بات ہو رہی ہے، آؤ سیکھیں. تو میں آج بہت ہی اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ دو ایسے لوگ موجود ہیں جن سے میں بہت سیکھتا ہوں جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور میری کانسٹنٹ سیکھنے کی جستجو میں وہ مجھے ایک پیاسی کی طرح اکثر ہی سیراب کرتے ہیں. اور آج یہ ایک حسین لمحہ ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ آپ کی بھی ملاقات ان سے کرائی جائے. میرے لیے تو بہت انسپریشنل فگر ہیں. اور پھر گفتگو آج بجائے اس کے کہ وہ جو میری تقریر آپ سنتے رہتے ہیں ہر وقت، اس کی بجائے پھر ہم کچھ اس کو ایک ڈسکشن کا انداز اس میں اختیار کریں، سوال و جواب کریں ایک دوسرے سے، اور یہ جو میرے سیکھنے کا سلسلہ ہے یہ بھی بڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر کچھ باتیں آپ تک بھی پہنچ جائیں تو بہت ہی اچھا لگے گا. سب سے پہلے تو میرے دوست قاسم احمد ابراہیم صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ پاکستان کے بہت بڑے آرکیٹیکٹ ہیں. ایسے ایسے ہسپتال انہوں نے ڈیزائن کیے ہیں کہ انسان کا بیمار ہونے کو جی جاتا ہے ان کو دیکھ کر. اور وہاں جب آپ جاتے ہیں تو ایک منظر ہی الگ ہے. وہاں پہلی دفعہ مجھے ایسے ہسپتال دیکھنے کا موقع ملا ہے جن کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی مریض کے لیے بنائے گئے ہیں، ورنہ اکثر ہسپتال تو ڈاکٹروں کے لیے اور ایڈمنسٹریٹرز کے لیے اور حکومتوں کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو ان کا انسان سے جو رشتہ ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ انہوں نے ان ہسپتالوں کو اس انداز سے ڈیزائن کیا کہ اگر ایک عام آدمی بیمار ہو جائے تو وہ کس ماحول میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنا شروع کر دے گا. اس ماحول کی وجہ سے وہ جو باقی سلسلے ہوتے ہیں ڈاکٹری کے، دواؤں کے اور سرجریز کے، وہ تو اپنی جگہ ہیں. ان کی شاگرد رشید حدیقہ صاحبہ، میں عرض کر دوں کہ کیانی خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ خود ماشاءاللہ پٹھان ہیں پوری کی پوری مکمل. اور ایک یہ بھی وجہ ہے میں ان سے ڈر کے سیکھتا ہوں، کیونکہ کسی بھی وقت یہ بندوق نکال کے مجھے سکھانا نہ شروع کر دے. تو اس لیے ان کو زحمت دی ہے کہ انہوں نے زندگی میں بہت کچھ قاسم صاحب سے سیکھا ہے. اور پھر جو فلسفی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی، اس کو میں نے حدیقہ صاحبہ میں لیو ہوتے ہوئے، گرو ہوتے ہوئے دیکھا ہے پچھلے چند سالوں کے اس رشتے کی وجہ سے جو میرا حدیقہ صاحبہ سے رہا ہے. تو انہوں نے کس طرح اپنے استاد سے سیکھا، وہ مجھے لگا کہ بہت ایک آپٹیمل میتھڈ ہے سیکھنے کا. اس لیے ان دونوں کو زحمت دی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. آج کی جو گفتگو ہے اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اب آپ کے حوالے ہے اور ہم کچھ باتیں کرتے ہیں، اور شاید ہمارے جو دوست ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان ویڈیوز میں، ان تک کچھ بات سیکھنے کے حوالے سے پہنچے. قاسم صاحب جناب، آپ کے بالکل پیچھے وہ آپ کا انسٹرومنٹ بھی رکھا ہے جو آپ کی ایک اور پہچان ہے کہ آپ کیا اچھا ستار بجاتے ہیں ماشاءاللہ، اور کیا ہی اچھا اس کے اندر سر ہے، لے ہے اور لطف ہے اس ستار بجانے میں. جی جناب کہیے. تو کچھ نہیں، آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بڑاپن ہے، آپ ہمیشہ اچھے کلمات سے نوازتے ہیں. مجھے تو شاید اس بات کا احساس نہیں ہے جتنا آپ میری جو بھی ہم نے تھوڑی بہت کنٹریبیوشن کی ہے لوگوں کے لیے، بس چل رہا ہے جی. ستار بھی ہے، سب کچھ ہے. تو اگر لرننگ پہ شاید ہم کچھ بات چیت آپ چاہ رہے تھے کہ ہم کچھ کریں، اینڈ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میں اپنی بات ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے سیکھنا، مجھے لگتا ہے کہ یہ اکیلا نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ہمیشہ سیکھنے کو اور سکھانے کو ساتھ ساتھ رکھا جائے تو یہ زیادہ ایک مکمل بات شاید بنتی ہے. کیونکہ اس پوری انوائرمنٹ کے اندر، اس پوری کاسموس کے اندر ہر ذرے سے ایک رشتہ ہے، ایک ریلیشن شپ ہے. اور جو بھی انرجی ایک ذرہ دوسرے ذرے سے لے رہا ہے وہ کوئی اور انرجی واپس بھی کر رہا ہے. سو جو سیکھنا ہے وہ کبھی بھی ون وے کمیونیکیشن نہیں ہے، وہ ایک مجھے لگتا ہے رشتے کا نام ہے. اور
اگر میں اس کو دیکھوں، اسی لیے تو ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں ٹریڈیشن تھی جس کو گرو ششی پرمپرا کہا جاتا ہے، کہ گرو استاد اور ششی وہ شاگرد ہے، اور ان کی جو رشتہ ہے آپس کا وہی ہے سب کچھ. تو اس کے اندر بڑا کچھ یہ سوچا گیا ہے کہ کیا اگر آپ سنگیت ہم سیکھ رہے ہیں، کیا سنگیت سیکھنا ضروری ہے کہ رشتہ سمجھنا ضروری؟ ان دونوں کے بیچ میں کافی یہ بات رہی ہے، اور اسی لیے بڑے بڑے استادوں نے کہا کہ بڑے بڑے گورکھ کلیان گانے والے وہ بھی چلے گئے، جنہوں نے کچھ بھی نہ گایا اور بے سرے بھی تھے وہ بھی چلے گئے. تو پھر فرق کہاں پہ آیا؟ تو فرق وہاں پہ آیا کہ آپ نے جو اس رشتے سے جو ایک تہذیب ہے، جو ایک ادب ہے، جو ایک رکھ رکھاؤ ہے، ملاحظہ ہے، کیا وہ ایکولی ایز این آسموٹک ریلیشن شپ سرایت کیا آپ کے اندر؟ کیونکہ جو حاصل ہے شاید زندگی کا وہ یہی ہے کہ آپ اگر ایک رشتہ بھی سمجھ کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر شاید آپ کو وہ جو ایک ایونچول رشتہ ہے جو کریٹر کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ آپ کا استاد بھی ہے، وہ آپ کا دوست بھی ہے، وہ آپ کا پیدا کرنے والا بھی ہے، وہ آپ کا محبوب بھی ہے، تو ہے تو رشتہ، ہے تو ریلیشن شپ. تو ہر ایک جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ اس آئی تھنک ریلیشن شپ کی کوئی ایک ایک فریکشن ہے جو مختلف جگہوں سے ہم سیکھتے ہیں، بناتے ہیں. اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ایک بہت ہی ایکسٹریم فیلنگ آف وائڈ، آف نتھنگنیس، آف ایمٹینیس، وہاں سے ایٹ لیسٹ میرا تو پروسیس ہمیشہ شروع ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو نظر آئے اور آپ کو اپنا بہت اندر سے خالی محسوس ہو کہ میں کس طرح سے اس خوبصورت چیز سے اپنے آپ کو بھروں. تو وہ میرے خیال میں ایک کیٹلسٹ ہے. جو کوئی اچھا ساز میں دیکھتا ہوں بجتا ہوا، وائلن دیکھتا ہوں، جیسے میں تو ستار بجاتا ہوں، میں کبھی وائلن دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں کس طرح ہو کہ میں یہ میرے ہاتھ میں آ جائے کسی طرح سے. تو وہ ایک اندر سے ایک آواز ہے بہت زیادہ جو آتی ہے. مجھے جو سمجھ آیا، میں وہ ذرا مجھے پلیز کریکٹ کیجیے گا اگر، کہ ایک تو یہ کہ مجھے آپ کی بات سے یہ لگا کہ اصل میں سیکھنا ایک پروڈکٹ ہے دو رشتوں کے بیچ کا، یعنی دو رشتوں میں جو ایک ملن ہے، اس ملن کی ایک پروڈکٹ ہے سیکھنا. یہ نہیں ہے کہ ایک نے دوسرے کو سکھایا اور پہلے نے دوسرے سے سیکھا، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ جس وقت ایک ان کا ملن ہے دو لوگوں کا، جن کا آپ نے گرو اور ششی کہا، یا استاد یا شاگرد کہا، عاشق اور محبوب کہا، رب اور اس کا رسول کہا. تو جب بھی یہ رشتہ بنے گا تو اس کی ایک پروڈکٹ ہوگی، اس پروڈکٹ کو آپ نے لرننگ یا پروسیس ہوگی، اور وہ جو پروڈکٹ ہے وہ پھر جو ہوگا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی ایک خاص فارم میں ہو. وہ یعنی ایک علم کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، وہ ایک ہنر کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، وہ ایک تہذیب کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. اور پھر ان تینوں کی جو ویلیو ہے، جس وقت یہ اکٹھی ہو جائیں، ایک دوسرے میں سما جائیں تینوں، تو پھر علم کی تکمیل آسان ہو جاتی ہے. جیسے تین رنگ ہیں بنیادی، اگر وہ تین رنگ مل جاتے ہیں آپس میں تو پھر کتنے ہزاروں رنگ اس سے بنتے ہیں قوس قزح کے علاوہ. یعنی 7 رنگ تو بن ہی جاتے ہیں ان کے کمبینیشن سے، لیکن ہزاروں رنگ بن سکتے ہیں ان سے. تو وہ علم جس کے اندر ہنر کا حصہ نہ ڈلا ہو، اور دونوں نے مل کر پھر ایک تیسرا رنگ کہ اس میں سے کوئی حقیقت واضح نہ ہوئی ہو، کوئی خیر نہ نکلا ہو، کوئی جمال یا حسن نہ نکلا ہو، تو اس وقت تک پھر وہ تکون پوری نہیں ہوتی، وہ تینوں رنگ ملتے نہیں ہیں آپس میں. جس وقت آپ کا یہ سلسلہ چل رہا تھا سیکھنے اور سکھانے کا حدیقہ صاحبہ کا اپنے استاد سے، تو حدیقہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو لگا کہ یہ تینوں چیزیں علم، ہنر، اخلاقیات اور تہذیب اور تمدن اور ایٹیچیوڈز، یہ مل گئے تینوں رنگ آپ کو اس رشتے میں؟ مجھے تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے سر، کیونکہ اور آئی ووڈ لائک ٹو کنٹینیو فرام ویئر یو اسٹارٹیڈ،
کہ اٹس ناٹ جسٹ قاسم صاحب، میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. بہت ساری جو الجھنیں تھیں وہ سلجھی صرف نارمل کانورسیشن سے، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بس بیٹھے ہوئے ناشتہ کرتے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، وہ ایکچولی اندر کہیں بہت عرصے سے جو ایک گرہ الجھی ہوئی ہوتی ہے وہ سلجھا رہا ہوتا ہے. تو کمنگ بیک ٹو یور کویشچن، کہ میں نے یہ سارے رنگوں کا امتزاج ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی ریزن مجھے یہ لگتی ہے کہ اس سارے پروسیس میں کچھ بھی فورسڈ نہیں تھا، سب کچھ بہت آرگینکلی چل رہا تھا. جس طرح تھرو آؤٹ مائی لائف میں نے بہت ساری چیزوں کو شاید ریزینٹ کیا بیکاز وہ فورسڈ تھیں. سو میں نے اس پورے عمل میں بہت کچھ سیکھا، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ خود سے ہی شخصیت کا حصہ بنتی چلی گئیں، صرف اس لیے کہ شاید وہ، اور ان میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ شاید آپ ان کے ساتھ انیشیلی اگری نہیں کرتے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ انہیں اپنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ آپ کی زندگی کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ کو ایونچولی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا. آپ نے بڑی کمال بات کی، بڑی کمال بات کی. آپ نے ایکچولی نہ سیکھنے کا ایک ہنر جو ہے نا وہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا کہ ہمارے ہاں جو کنونشنل طریقہ ہے سیکھنے کا وہ جبر کے ذریعے ہے. تو آپ نے کہا کہ جبر سے نہیں سیکھا جاتا، بلکہ وہ جو آپ کو جبر سے سکھایا گیا تھا وہ بھی آپ کو ان لرن کرنے میں آسانی ہوئی جب آپ کو وہ آپ سیکھ رہی تھیں جس میں جبر تھا ہی نہیں. بالکل، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت کمال بات ہے جو اس حصے میں آج کی گفتگو کے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہمارا گفتگو کا، کہ یہ تو طے ہو گیا کہ اگر آپ نے 3 رنگ سمیٹنے ہیں اپنی زندگی میں، علم کے، ہنر کے اور تہذیب کے، تو پھر اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ ان میں سے حق یعنی حقیقت، خیر یعنی انسانوں کا بھلا، اور بھلا بھی حسین بھلا، احسان والا بھلا، لطیف بھلا، دور سے ہی دیکھنے سے دل لبھا دینے والا بھلا، تو پھر یہ تینوں رنگوں کو آپ جبر سے نہیں سیکھ سکتے اور نہ جبر سے سکھا سکتے ہیں. یہ جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ سے مزید گفتگو ہوگی کہ جبر سے سیکھے ہوئے لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں اور محبت سے سیکھے ہوئے لوگ کس طرح ہوتے ہیں اور کون ہوتے ہیں.